قیامت بہت ہی قریب ہے۔ قریب کیا، قیامت کی ساری نشانیاں ہمیں دکھ رہی ہیں، اور کیا کیا چیزیں ظاہر ہوں گی آپ خود دیکھیں گے اس روح زمین پر کہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ قیامت بہت ہی نزدیک ہے۔ یہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں ہے، نہ یہ کسی کی رائے ہے۔ یہ ساری باتیں قرآن اور حدیث میں بتائی گئی ہیں، اور ایسی ہی ہوں گی، اسی ٹائم اسی تاریخ جیسے کہ حدیث میں بتائی گئی ہے۔ قیامت کی یہ سب ساری نشانیاں ہیں۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں اتنے ظلم کیے جا رہے ہیں، غریب اور یتیموں کو بے پناہ پریشان کیا جائے گا، تھوڑے سے پیسوں کے لیے ایک دوسرے کو مار دیا جائے گا، یہاں تک کہ غریب اور یتیم بچوں کو بے پناہ پریشان کیا جائے گا، انہیں تھوڑی تھوڑی چیزوں کے لیے پریشان کیا جائے گا، انہیں ناحق پریشان کیا جائے گا۔ انسانیت بالکل ختم ہو جائے گی، انسان کے بیچ ان کا دل ایک دم سیاہ ہو جائے گا، سامنے والے کی تکلیف انہیں نظر نہیں آئے گی، تھوڑے سے پیسوں کے لیے وہ ایک دوسرے کا قتل کر دیں گے۔ یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اب نیکسٹ، امام مہدی کا تشریف لانا۔ وہ وقت دور نہیں، کبھی بھی امام مہدی اس روح زمین پر تشریف لائیں گے۔ امام مہدی کے دور میں بہت ہی جنگیں ہوں گی، بہت ساری جنگیں ہوں گی، ایک ملک کا دوسرے ملک سے جنگ لڑنا، ایک دیش کا دوسرے دیش سے جنگ لڑنا، بہرحال جنگیں شروع ہو چکی ہوں گی۔ امام مہدی کا ظہور دور نہیں ہے، بڑی بڑی جنگیں ہوں گی، اور یہ جنگیں امام مہدی کے ساتھ بھی ہوں گی۔ بہت ساری پریشانیاں آئیں گی، بہت ساری مشکلات آئیں گی، سب کچھ ہوگا، پر آخر میں فتح امام مہدی کی ہوگی۔ امام مہدی کی فتح ہو جائے گی، پھر اس کے بعد دجال، آپ نے سنا ہوگا، ہم سب بچپن میں سنتے تھے کہ کانا دجال آئے گا، کانا دجال آئے گا۔ یہ اسی دجال کی ہی بات ہو رہی ہے کہ پھر دجال روح زمین پر آئیں گے، اور وہ بہت فتنہ فساد پیدا کریں گے، خود کو خدا بتائیں گے، اور اس کے بعد دجال کو مارنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، جن کو اللہ نے زندہ اوپر آسمان میں اٹھا لیا تھا، اور اسی دجال کو مارنے کے لیے ہی پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ زمین پر اتاریں گے، اور پھر دجال کا خاتمہ کر دیں گے۔ اس کے بعد زمین کے کسی کونے سے یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ یاجوج ماجوج کو بھی ہم سب نے اپنے بچپن میں سنا تھا کہ قیامت کے ٹائم یاجوج ماجوج پیدا ہوں گے، اور یہ سب عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی ہوگا، اور یہ ساری چیزیں جب عیسیٰ علیہ السلام دیکھیں گے تو ان کے دل سے ایک بددعا نکلے گی، اور وہ بددعا اتنی خطرناک ہوگی کہ وہ ایک بیماری کا روپ لے گی، جس کا کوئی بھی علاج نہیں ہوگا۔ اس بیماری کا کوئی بھی علاج نہیں ہوگا، اور اس بیماری سے یاجوج ماجوج بے موت مارے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد روح زمین پر اتنی برکت ہوگی، ہر گھر کے اندر اتنی رونق ہوگی، کیونکہ ہر گھر کے اندر اسلام پھیل چکا ہوگا، ہر گھر میں اسلام پھیل چکا ہے۔ اس روح زمین پر 40 دن تک ایسا دھواں پھیلا ہوا ہوگا کہ لوگ دیکھ کر حیران رہیں گے، اور سوچیں گے کہ آخر یہ ہے کیا، یہ دھواں کس چیز کا ہے۔ اس کے بعد سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا، اور پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، لوگ رو رو کر برا حال ہوگا، لوگوں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ قیامت آ چکی، لوگ رو رو کر توبہ کریں گے، پر اللہ کی طرف سے توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، توبہ کا دروازہ
بالکل بند ہو چکا ہوگا. لوگ گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، توبہ کریں گے کہ یا اللہ میرا توبہ قبول فرما، پر توبہ قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ توبہ کا دروازہ بند کیا گیا ہے، بند کیا جا چکا. سورج کی ڈائریکشن جب بدل جائے گی، پھر اس کے بعد مکہ کے پہاڑیوں سے عجیب و غریب کے جانور نکلیں گے اور ان جانور کا نام ہوگا دعوت الارض ہوگا. اور وہ جانور کی ایسی کیفیت ہوگی، ایسی کوالٹی ہوگی کہ وہ انسانی بھاشا میں مطلب کہ لینگویج میں بات کریں گے انسان سے. اور یہ سارا ماجرا دیکھ کر انسان ایک دم گھبرا جائیں گے کہ آخر یہ ہے کیا. اس کے بعد اس روح زمین پر ایک خوشگوار ہوا چلے گی. خوشگوار ہوا مینس ایک خوشبودار ہوا چلے گی جس کی خوشبو سے جتنے بھی ایمان والے انسان ہوں گے وہ سب اٹھا لیے جائیں گے، کیونکہ یہ خوشبو اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی خوشبو ہوگی. یعنی ایمان اس روح زمین سے ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس زمین سے جتنے بھی ایمان والے انسان ہوں گے وہ اوپر اٹھا لیے جائیں گے اور دنیا میں صرف بنا ایمان والے انسان ہی بچیں گے. مطلب کہ اس دنیا میں کوئی ایمان والا انسان نہیں بچے گا. اس کے بعد اس دنیا میں سور پھونک دیا جائے گا اور اس کے بعد قیامت آ جائے گی. اللہ نے قیامت کا ذکر بہت پہلے ہی بتا دیا اور قیامت کی جتنی بھی نشانیاں ہیں ساری نشانیاں قرآن اور حدیث میں بتائی جا چکی ہیں. اور کتنی نشانیاں ہم اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں اور قیامت بہت ہی قریب ہے، بہت ہی قریب ہے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کے توبہ قبول فرمائے اور اللہ ہم سب کو نیکی کے راستے پر چلائے. آمین.